شہر کے بڑے ہسپتال میں ایک لڑکی لائی گئی جو 12 مہینے سے حاملہ تھی مگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب آپریشن شروع کیا تو ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیس ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر علی کے ماتھے پر تیزی سے پسینہ آ رہا تھا۔ چیف سرجن نے گہرا سانس لیا اور اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے انتہائی پرسکون اور پیشہ ورانہ انداز میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر علی، ایسے کیسز میڈیکل ہسٹری میں شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ آج آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس بچی اور اس کے اندر موجود جان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسے پورا دھیان سرجری پر رکھے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ سرجن کی اس بات نے آپریشن تھیٹر کے کشیدہ ماحول میں تھوڑا سا سکون پیدا کیا، مگر جیسے ہی سرجن نے اپنا کام شروع کیا اور پہلا کٹ لگایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو سب کے دل دہل گئے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انسانی عقل اور میڈیکل سائنس کی تمام حدوں سے باہر تھا۔ یہ کوئی عام سرجری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا بھیانک راز تھا جس نے سب کی روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام نور ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنے چچا اور چچی کے گھر پایا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو گئے تھے اور مجھے ان کا پیار اور سایہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ چچا اور چچی نے مجھے کبھی اس محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا اور مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پالا۔ میری عمر ابھی بہت چھوٹی تھی جب ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نور بیٹی، تم جانتی ہو کہ میں کتنی بیمار رہتی ہوں اور ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جائے۔ تم چھوٹی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اتنی سمجھدار ہو کہ گھرداری جلدی اپنا لو گی۔ ہاشی بہت محنتی اور شریف انسان ہے۔ اس کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے مگر اس کی ماں بہت نیک اور محبت کرنے والی عورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ایک بڑی بہن ہے نورین، بہت دعا نماز کرنے والی ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے گھر میں تو تم راج کرو گی۔ میں نے شرم سے سر جھکا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، چچی جان، آپ اور چچا جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہوئیں اور نورین باجی اور امی جان یعنی ہاشی کی والدہ ہر رسم میں پیش تھی۔ میں ایک سرخ جوڑے میں سجی اپنے نئے گھر پہنچ گئی۔ ہاشی واقعی ایک بہت سیدھا اور سادہ اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے پہلی رات مجھے اپنے گھر کے حالات اور اپنی بہن کی قربانیوں کے بارے میں بتایا۔ نور، میری زندگی میں میری ماں کے ساتھ ساتھ میری بڑی بہن نورین باجی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا سا تھا۔ امی جان تو صدمے سے بیمار رہنے لگی۔ تب نورین باجی نے ہمت کی اور گھر سنبھالا۔ انہوں نے میری پڑھائی اور گھر کے خرچ کے لیے لوگوں کے کپڑے دھوئے، سلائی کی، ہماری خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دی اور شادی تک نہیں کی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں نا، ان کی دعاؤں اور محنت کی وجہ سے ہوں۔ ہاشی کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے عجیب سی عقیدت اور احسان تھا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور اسے یقین دلایا کہ میں نورین باجی کو اپنی بڑی بہن اور ماں کی طرح سمجھوں گی اور ان کی ہر بات پر عمل کروں گی۔ اگلے دن صبح جب میں ناشتہ بنانے کے بعد باہر آئی تو لاؤنج میں میری ملاقات باقاعدہ طور پر گھر والوں سے ہوئی۔ امی جان نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ میری بچی، اللہ نے تجھے اس گھر کی رونق بنا کر بھیجا ہے۔ امی جان کا چہرہ محبت سے بھرا ہوا تھا اور ان کی باتیں دل کو تسلی دے رہی تھی۔ وہیں صوفے پر نورین باجی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھنے میں واقعی ایک انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں لمبی تسبیح تھی اور ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے۔ انہیں مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، آؤ نور بیٹی، بیٹھو۔ میں نے تمہارے اور ہاشی کے لیے صبح سے خاص دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تمہیں نزع بد سے بچائے اور اس گھر کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے تو انہوں نے چائے کے کپ پر کچھ پڑا اور پھونک مار کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے ان کی محبت اور نیکی سمجھ کر پی لیا۔ حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا جسے میں نے تھکاوٹ سمجھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ ہاشی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور امی جان بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ اس وقت نورین باجی کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں جائے نماز پر گزرتا اور میں گھر کے سارے کام سنبھال لیتی۔ امی جان اکثر مجھے نورین باجی کی نیکیوں کے قصے سناتی کہ کیسے وہ رات بھر ہی باتیں کرتی ہے اور ان کی دعاؤں سے ہاشی کو اچھی نوکری ملی۔ میں بھی ان کی عزت کرتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نورین باجی کے رویے میں کچھ ایسی باتیں محسوس ہونے لگی جو مجھے اندر سے خوف زدہ کرنے لگی۔ وہ اکثر جب تسبیح پڑھ رہی ہوتی تو ان کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد چمک ہوتی جس کا مطلب میں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی اور مجھے اچانک احساس ہوا کہ کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا
तो नूरीन बाजी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने घबरा कर पूछा तो वो चौंक गई और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि तुम हमारे घर में कितनी अच्छी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। उन्होंने फिर से कुछ पढ़ के मेरी तरफ भौंका और वहाँ से चली गई। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि उनकी आदत बन चुका था। वो जब भी मुझे कोई चीज़ खाने या पीने को देती, उस पर बहुत देर तक कुछ पढ़ती रहती। वजाहत दुआएं और कुरान की आयत लगती थी, मगर मुझे उनकी दुआओं से एक नामालूम सी वहशत होने लगी, जैसे वो दुआएं नहीं बल्कि कुछ और हो। एक दो बार मैंने अम्मी जान से जिक्र किया कि मुझे नूरीन बाजी की नज़र से डर लगता है, तो अम्मी जान ने हंस कर मेरी बात टाल दी और कहा कि वो तो अल्लाह वाली औरत है, उसकी नज़रों में शिफा है, बस तुम वहम निकाल दो। शादी के चंद महीनों बाद ही मुझे उम्मीद हो गई, और जब मैंने डॉक्टर से मुआयना करवाया तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने घर आकर ये खुशखबरी सबसे पहले अम्मी जान और हाशिर को दी। हाशिर खुशी से नहाल हो गया और मुझे गले लगाकर कहा, नूर, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। अम्मी जान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अल्लाह तेरी गोद हमेशा हरी रखे। आज तूने मेरा घर मुकम्मल कर दिया मेरी बच्ची। मगर जब नूरीन बाजी की खबर मिली तो उनका रद्द अमल मेरी तवक्को के बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाशी ने खुशी से कहा, बाजी, आपके घर में रहमत आने वाली है। आप दादी की तरह इस बच्चे को खिलाएंगी। लेकिन मैंने देखा है कि नूरीन बाजी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उस दिन के बाद से नूरीन बाजी ने किचन और मेरे खाने पीने का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अम्मी जान ने भी ये सोचकर उन्हें ना रोका कि बड़ी बहन है। नूरीन बाजी हर वक्त एक ख़ास बोतल में पानी रखती थी, जिस पर वो घंटों कुछ पढ़ती रहती और फिर वो पानी मुझे ज़बरदस्ती पिलाया जाता। नूर बेटी, ये ख़ास पानी है। आजकल हासिद बहुत हैं और हामला औरतों पर नज़र-बद बहुत होती है। इससे तुम्हारा बच्चा महफूज रहेगा। वो मुझे पानी देते हुए कहती, मैं वो पी लेती, मगर पीते ही मेरे मैदे में अजीब सी जलन होने लगती और मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता। मेरी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब होने लगी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए और मुझे हर वक्त शदीद थकन और गनूदगी रहने लगी, जैसे मेरी सारी ताकत ख़त्म हो रही हो। एक रात मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने हाशिर से डरते डरते कहा, हाशिर, मुझे नूरीन बाजी के दिए हुए पानी से बहुत घबराहट होती है। जब भी मैं पानी पीती हूँ, मैं सीने में जलन होने लगती है और जान निकलने लगती है। मुझे लगता है उस पानी में कुछ ऐसा है जो मुझे मुआफिक नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे वो दम वाला पानी मत पीने दे। मेरी बात सुनती हाशिर, जो हमेशा मुझसे बहुत प्यार से बात करता था, एकदम संजीदा हो गया। नूर, तुम कैसी बातें कर रही हो? बाजी तो तहज्जुद गुजार और अल्लाह वाली औरत है। वो तो तुम्हारे और बच्चे के भले के लिए इतनी मेहनत से कुरान याद पढ़कर दम करती हैं। तुम उनकी नेकी पर शक करके गुनाह कमा रही हो। अम्मी जान भी तो कहती हैं कि बाजी के दम में बड़ी शिफा है। तुम ये बातें करना छोड़ दो। हामला औरतें वैसे भी ऐसे अजीब अजीब ख्यालात सोचती रहती हैं। हाशी का अंदाज नरम था, मगर उसमें सख्ती थी कि वो अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता था। मैंने उसे मज़ीद समझाने की कोशिश की। मैं शक नहीं कर रही, बस मेरी तबीयत ख़राब होती है। मगर उसने मेरी बात को हार्मोन्स की तब्दीली करार देकर टाल दिया। मेरी चीखों पुकार और अम्मी जान के अंधे यकीन के सामने मैं बेबस हो गई और रोज़ाना वही जहनुमा पानी पीती रही। जैसे जैसे मेरे हमल के महीने बढ़ते गए, मेरी तबीयत में अजीब व गरीब और खौफनाक तब्दीली आने लगी। मेरा जिस्म बुरी तरह से सूजने लगा था और मेरे हाथ पाँव इतने फूल गए कि मुझसे ज़मीन पर कदम नहीं रखा जाता था। मेरा पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हो गया था और मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर कोई आग चल रही हो। 9 महीने पूरे हो गए, मगर मुझे दर्द शुरू ही नहीं हुआ। अम्मी जान परेशान होने लगी और घर में एक बेचैनी सी फैल गई। मोहल्ले की औरतें जब मुझे देखने आती तो मेरा इतना बड़ा पेट और जर्द पट्टा हुआ चेहरा देखकर तरह तरह की बातें करने लगती। हाय अल्लाह, ये कैसी हालत हो गई है बेचारी की। 9 महीने से ऊपर हो गए और बच्चा पैदा नहीं हो रहा। एक औरत ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरी ने सरगोशी करते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। इसका चेहरा देखो कैसा खौफनाक हो गया। ज़रूर इस पर किसी बुरी चीज़ का साया है। तो नूरीन बाजी जो पास खड़ी थी तस्बीह पढ़ रही थी, उन्होंने फ़ौरन इस बात की तायीद की और गहरा सांस लेते हुए बोली, हाँ बहन, मुझे भी यही डर है। मैं तो दिन रात इस पर पढ़ पढ़ कर फूंक रही हूँ, मगर लगता है किसी ने इस पर कोई बहुत सख्त काला इल्म करवाया है। औरतों की इन बातों ने घर में एक नई परेशानी खड़ी कर दी। अम्मी जान, जो मेरी हालत देखकर पहले ही रो रही थी, उन्होंने हाशिर से कहा, हाशिर बेटा, मुझे तो नूर की हालत देखकर डर लगने लगा है। 10वां महीना लग गया और दर्द शुरू नहीं हुआ। हमें फ़ौरन किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्ची शदीद तकलीफ़ में है। हाशिर ने भी फ़ौरन हामी भर ली और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगा, मगर नूरीन बाजी फ़ौरन बीच में आ गई और एकदम सख्त लहजे में कहा, अम्मी जान,
آپ کو پتہ نہیں آج کل کے ڈاکٹر بس پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ تو فوراً پیٹ کاٹ دیں گے اور پھر بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، میں نے کل رات استخارہ کیا ہے، کسی نے بہت سخت بندش اور کالا علم کروایا ہے جو بچے کو دنیا میں آنے سے روک رہا ہے۔ حاشر اور امی جان چکے نورین باجی کی روحانیت پر اندھا یقین رکھتے تھے، اس سے ان کی بات کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ حاشر اپنی بہن کی بات نہیں ٹال سکا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا، اور نورین باجی نے سب کو یقین دلایا کہ وہ میرا علاج روحانی طریقے سے کریں گی۔ اگلے دن نورین باجی کے اصرار پر حاشر مجھے ایک نام نہاد روحانی بابا کے پاس لے گیا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا، مگر وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک پرانے اور ویران علاقے میں لے گئے، جہاں ایک تنگ اور اندھیرے سے کمرے میں اس بابے کا آستانہ تھا۔ وہ جگہ بہت ہی خوفناک اور بدبودار تھی۔ ایک اندھیر کمرے میں وہ بابا بیٹھا تھا جس کا حلیہ دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے میں عجیب سی مالائیں تھی اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ کمرے میں دھوئیں کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابے نے مجھے دیکھا، میں ساری کیفیت سن کر اچانک زور سے چلایا، ارے بے وقوف ہو تم لوگ، اسے کہاں لیے پھر رہے ہو؟ اس لڑکی کے اندر کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بہت خطرناک اور پرانا سایہ ہے جو اس کا خون پی رہا ہے اور اسے اندر سے ختم کر رہا ہے۔ اگر تم لوگ چند دن اور دیر کرتے تو یہ سایہ اسے مکمل ختم کر دیتا۔ بابے کی بات سن کر حاشر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور امی جان زور زور سے رونے لگی۔ بابے نے ایک مٹی کا کٹورا لیا، اس میں کالے رنگ کی جڑی بوٹیاں ڈال کر آگ جلائی جس سے ایک زہریلا دھواں اٹھنے لگا۔ نورین باجی نے مجھے زبردستی اس دھوئیں کے سامنے بٹھا دیا۔ اس دھوئیں کی بو اتنی تیز تھی کہ میرا سانس رکنے لگا اور میں کھانستے کھانستے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو بابا نورین باجی کو کچھ کاغذ کی پڑیاں اور ایک بوتل میں کالا پانی دے رہا تھا۔ یہ لو، یہ روزانہ رات کو گرم دودھ میں ملا کر پلانا ہے اور یہ کالا پانی ہر وقت اس کے پاس رکھنا ہے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو یہ سایہ دوبارہ طاقت پکڑ لے گا اور پھر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نورین باجی نے وہ سب چیزیں جلدی سے اپنے دوپٹے میں باندھ دی اور بابے کو پیسے دے کر ہم سب کو واپس لے آئی۔ گھر واپس آتے ہی میری زندگی مکمل جہنم بن گئی۔ اب مجھے دن رات وہ بدبودار پڑیوں اور کالا پانی پینا پڑتا، جس کے بعد میرا جسم جلنے لگتا۔ میں بستر پر بے جان پڑی رہتی اور اپنے انجام کا انتظار کرنے لگی۔ نواں مہینہ بھی گزر چکا تھا اور میری حالت موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہی تھی۔ میرا پیٹ اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ کروٹ لینا بھی عذاب تھا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا۔ امی جان میرے پاس بیٹھ کر مسلسل دعائیں پڑتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بھی اب مایوسی اترنے لگی۔ حاشی بھی دفتر سے آ کر میرے سرہانے بیٹھ جاتا اور پریشانی سے میرا ہاتھ تھام کر کہتا، نور ہمت کرو میری جان، تم بس یہ پانی پیتی رہو۔ بابا جی نے کہا یہ سایہ بہت پرانا اور ضدی ہے، اسی لیے وقت لگ رہا ہے۔ حاشی کی ان باتوں پر میرا دل ٹوٹ جاتا اور میں کئی بار روتے ہوئے کہتی، حاشی خدا کے لیے مجھے کسی ہاسپٹل لے چلو، مجھے کوئی سایہ نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا بچہ اندر تکلیف میں ہے، میری بات مان لو۔ مگر حاشی غصے اور افسوس سے کہتا، تم پاگل ہو گئی ہو نور، یہ تمہارا وہم ہے، تم اتنا اثر لے چکی ہو کہ علاج سے بھاگ رہی ہو۔ نورین باجی دن رات تمہارے لیے عمل کر رہی ہیں اور تم ان کی محنت ضائع کرنا چاہتی ہو۔ میری ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دن میں چچا اور چچی مجھ سے ملنے آئے۔ میری حالت دیکھ کر چچی زور سے رو پڑی، ہائے میری بچی، یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے، تو پہچانی بھی نہیں جا رہی۔ میں نے اپنی بچی کچھ ہمت جمع کی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر گر گرائی، چچی جان پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرے بچے کو بچا لو چچی جان، چچی جان میں مر جاؤں گی۔ مگر حاشی میری بات نہیں سن رہا۔ چچی بھی تڑپ اٹھی اور حاشی اور امی جان سے بولی، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، تم لوگ اسے ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے جاتے؟ حاشی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نورین باجی نے سخت لہجے میں بات کاٹ دی، چچی جان آپ ہماری نور کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی ہیں اور یہ بالکل فطری بات ہے، مگر آپ اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہی جو بابا جی نے ہمیں بتائی ہے۔ نور پر جو سایہ ہے وہ اس کی کوکھ کو کھا رہا ہے، اگر ہم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کے پیٹ پر چھری رکھوا دی تو وہ چیز اس کی جان لے لے گی۔ ہم تو خود اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چچی بھی نورین باجی اور ان کے اس روحانی تقدس سے مرعوب ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھے صبر کی تلقین شروع کر دی، بیٹی روحانی علاج چل رہا ہے اور ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ بہتری کرے گا۔ چچا چچی کی واپسی کے بعد میں نے اپنے جینے کی ہر امید چھوڑ دی تھی اور بستر سے لگ گئی تھی۔ 11واں مہینہ شروع ہوتے ہی مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میرا جسم جیسے زہر سے بھر چکا تھا اور میرے رگوں میں خون کی جگہ کوئی تیزاب دوڑ رہا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ امی جان کسی رشتہ دار کی طرف تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی، حاشی دفتر جا چکا تھا اور نورین باجی بھی کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔
میں اپنے کمرے میں بستر پر نڈھال پڑی تھی جب مجھے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میرا گلا کانٹوں کی طرح سوکھ رہا تھا۔ میں نے پانی کے لیے آواز لگائی مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں گرتے پڑتے بستر سے قدم نیچے اتار کر دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، اور لان سے ہوتے ہوئے جب میں آگے جا رہی تھی تو راستے میں نورین باجی کا کمرہ پڑتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر الماری کا ایک پٹ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں وہاں سے گزرنے لگی تو میری نظر الماری کے اس کھلے حصے پر پڑی جہاں کپڑوں کے نیچے ایک پرانا سا خاکی رنگ کا لفافہ رکھا تھا جس میں سے وہی جانی پہچانی کاغذ کی پڑیاں جھانک رہی تھی جو نورین باجی مجھے روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر پلاتی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے الماری سے وہ لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک پڑیا نکال کر دیکھی۔ اس میں کالے اور بھورے رنگ کا ایک عجیب سا بدبودار سفوف تھا جسے دیکھتی میرے معدے میں ہول اٹھنے لگے اور مجھے وہ ساری اذیت یاد آ گئی جو اس سفوف کو پینے کے بعد مجھے سہنی پڑتی تھی۔ میرا دماغ جیسے ایک دم سے جاگ اٹھا اور مجھے پل بھر میں سمجھ آ گیا کہ میرے اندر اس سفوف کے جانے سے بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے جو نورین باجی مجھے روحانی بابے کے نام پر کھلا رہی ہیں۔ کیا وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں؟ موت کی اس خوف نے میرے اندر ایک طاقتور حوصلہ پیدا کیا جو صرف ایک ماں ہی ہو سکتی ہے۔ اپنے بچے کو بچانے کی تڑپ نے مجھے سیدھا کچن کی طرف دوڑایا۔ میں نے لفافہ سنبھال کے رکھ دیا اور جلدی سے مسالہ والے ڈبے کھولنے لگی۔ سفوف کا رنگ کالا اور بورا ملا جلا سا تھا۔ میں نے جلدی سے تھوڑا سا زیرہ نکالا اور اس میں چائے کی پتی ملا کر اسے کونڈی ڈنڈے میں تیزی سے پیسنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا مگر مجھے ہر حال میں پڑیوں کو بدلنا تھا۔ میں نے اصل سفوف کو گیلے کپڑے سے صاف کر کے بہا دیا اور اس کی جگہ وہ تیار کیا ہوا سفوف ان پڑیوں میں بھرنے لگی۔ ابھی میں نے مشکل سے 3-4 پڑیاں ہی بنائی تھی کہ مجھے اچانک دروازے کی زوردار آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سا رہ گیا اور میرے ہاتھ سے پڑیاں گر گئی۔ اب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو سیدھا لاؤنج کی طرف آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر جلدی سے باقی پڑیاں اور لفافہ چھپا کر کچن سے باہر نکلی اور نورین باجی کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور جیسے ہی میں پلٹی نورین باجی کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور بستر سے کیوں اٹھی ہو؟ میں تمہیں کہا تھا کہ تمہیں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں غصہ تھا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں چیخ اٹھی، باجی آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں نا؟ وہ پڑیاں دم کیا ہوا علاج نہیں ہے بلکہ زہر ہے جو آپ مجھے روزانہ پلا رہی ہیں۔ میں نے سب دیکھ لیا، میں حاشر کو سب بتاؤں گی۔ میری اس بغاوت پر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے سے نیکی کا نقاب اتر گیا اور وہ مسکرا دی۔ ہاں یہ دوا ہے اور میں ہی تمہیں دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے اپنی ساری جوانی اس گھر اور حاشی پر قربان کر دی اور اب تم آ کر اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس گھر میں میری حکمرانی ہے، حاشر ہمیشہ میرا ہوگا۔ میں نے شادی نہیں کی تو کیا ہوا؟ یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ میں چیخی، میں سب کو بتاؤں گی۔ مگر اسی وقت باہر سے حاشر اور امی جان کے آنے کی آواز آئی اور نورین باجی نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور رونا شروع کر دیا۔ حاشر دیکھو اس لڑکی پر سائے کا اثر ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ حاشر نے جب اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور کہا نور تم پاگل ہو گئی ہو، میری بہن تمہاری زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ کر رہی ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں روتی رہی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے مجھے تھپڑ مارا، کہا خاموش ہو، تم پر واقعی سایہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں دیر کمرے میں گری پڑی اور 12واں مہینہ شروع ہونے والا تھا اور موت میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں دن رات اسی اندھیرے میں قید رہی اور ایک دن اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں چیخنے لگی، میری آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی لیکن خوش قسمتی سے حاشر اسی وقت گھر واپس آ گیا۔ اس نے میری چیخیں سن کر دروازہ توڑا اور مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا میرا بچہ بچا لو۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے فوراً ہاسپٹل لے گیا اور ڈاکٹر نے مجھے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ یہاں سے میری داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ 12 مہینے کا طویل اور اذیت ناک وقت گزر چکا تھا۔ میرا جسم ان زہریلی پڑیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ حاشی باہر دیوار سے لگا رو رہا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز میری سرجری کی تیاری کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ پسینہ اور بوجھ کے زیر اثر میرے اندرونی اعضاء کو بری طرح متاثر کیا اور ہر طرف ایک کالا پن اور غلاظت سی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر وہ ساری غلاظت اور موت کے بیچوں بیچ قدرت کا ایک ایسا معجزہ موجود تھا جس نے میڈیکل سائنس کی تمام حدود کو چیلنج کر دیا۔ بچہ مکمل طور پر زندہ اور محفوظ تھا۔
اس کے گرد ایک ایسی شفاف اور قدرتی جلی بن چکی تھی جس نے اسے زہر اور کثافت کے ایک چھوٹے سے قطرے سے بھی محفوظ رکھا تھا، اور بچے کے ماتھے پر بالکل درمیان میں ایک انتہائی واضح اور چمکتا ہوا پیدائشی نشان تھا، جو کسی عام داغ کی طرح نہیں بلکہ ایک مقدس نام کی شکل میں ابھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا نورانی اور قدرتی نشان تھا جسے دیکھ کر انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی تھی اور بے اختیار سجدے میں جھک جانے کو دل کرتا۔ ایک طرف وہ زہریلا کالا پن اور دوسری طرف اس معصوم کے ماتھے پر چمکتی ہوئی رب کی وہ گواہی جو اس کی حفاظت کا ثبوت تھی۔ یہ منظر اتنا عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا کہ چیف سرجن کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے۔ اس کے منہ سے پوری طاقت کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک میرا رب سب سے بڑا محافظ ہے، ایک نرس نے بھی روتے ہوئے کہا، اور دیکھتے دیکھتے پورے آپریشن تھیٹر کی فضا اللہ اکبر سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی اور کھلی نشانی تھی کہ جس جان کو ختم کرنے کے لیے کتنے مہینوں سے زہر دیا جا رہا تھا، وہ مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں محفوظ تھی، بلکہ اس رب نے اسے اپنی خاص نشانی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا۔ بچے کو باحفاظت نکالنے کے بعد ڈاکٹر نے جب میرے جسم سے وہ کثافت صاف کی تو انہیں وہ ثابت شدہ سیاہ پڑیاں ملی جو میرے معدے اور خون میں رچ بس گئی تھی۔ سرجن غصے اور حیرت سے وہ پڑیاں دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ایک ٹیم کو تحقیقات کے لیے رکھ دیا اور آپریشن مکمل ہونے کے بعد سیدھا باہر ہاشی کے پاس آیا جو امید اور نا امیدی کے درمیان لٹک رہا تھا۔ ہاشی نے بے تابی سے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی اور بچہ کیسے ہیں؟ سرجن اسے گھورتے ہوئے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی اور انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے ہیں۔ یہ ہم ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں بلکہ اس رب کا معجزہ ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کوئی بیماری یا سایہ نہیں ہے ہاشی صاحب، بلکہ یہ خالص دیسی زہر ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی بیوی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلایا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد ماں اور بچے دونوں کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے تو آج آپ یہاں سے 2 میتیں لے کر جاتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہاشی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس جیسے رک گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے نورین باجی کی دی ہوئی وہ ساری پڑیاں اور دم کیا ہوا پانی یاد آنے لگا جسے وہ عبادت سمجھ کر پلوا رہا تھا۔ اسے اب اپنا آپ دنیا کا سب سے ظالم اور بے وقوف انسان لگنے لگا، جسے اپنی ہی بہن کی ظاہری پرہیزگاری پر اندھا یقین کر کے اپنی بیوی اور بچے کی جان داؤ پر لگا دی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے موت کے منہ میں دھکیلتا رہا۔ وہ وہیں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ ابھی وہ اس بھیانک سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر امی جان کا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے امی جان کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاشی جلدی پہنچو، میری بچی انتقال کر گئی ہے، دوسری چھت سے پھسل کر گر گئی ہے، بیٹا اس کے سر اور کمر سے بہت خون بہہ رہا ہے، ہم اسے ایمبولینس میں اسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں لا رہے ہیں، جلدی نیچے آ جاؤ۔ ہاشی کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ پاگلوں کی طرح ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ قدرت اپنا حساب لے رہی تھی اور مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پرائیویٹ روم میں پایا۔ میرا خوبصورت سا بیٹا میرے پہلو میں سو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے بے شمار آنسو تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا اور معافی مانگتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور وارڈ بوائے نورین باجی کو دھکیلتے ہوئے اندر لائے۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی، ان کے سر اور گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور امی جان ان کے ساتھ روتی ہوئی چل رہی تھی جن کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نورین باجی کو میرے برابر والے بیڈ پر شفٹ کیا اور ایک گہری سانس لے کر ہاشی کی طرف دیکھا۔ ہاشی صاحب، ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، مگر اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح ٹوٹ چکی ہے اور جسم کا نچلا حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اب وہ ساری زندگی ویل چیئر پر رہیں گی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا، مگر کمرے میں قیامت خیز خاموشی چھا گئی جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ نورین باجی کی آنکھیں کھلی تھی اور ان سے مسلسل بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر میری اور پھر اس ننھے بچے کی طرف دیکھا جسے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ خود محتاج ہو کر اس کے سامنے پڑی تھی۔ ہاشر آگے بڑھا اور بھرے ہوئے لہجے میں وہ ساری سچائی امی جان کو بتا دی۔ امی جان کا دل دہل گیا اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے نورین باجی کی طرف دیکھا اور کہا، نورین، تو نے یہ کیا کیا؟ میں تجھے فرشتہ سمجھا تھا اور تو میرے ہی پوتے کی دشمن نکلی۔ تو نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ نورین باجی کی آواز بمشکل نکل رہی تھی اور ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نور، مجھے معاف کر دے میری بچی، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں ڈر گئی تھی کہ اس گھر میں میری اہمیت ختم ہو جائے گی اور ہاشی کی ساری توجہ تمہاری طرف چلی جائے گی۔ میں نے تمہارے اور تمہارے بچے کے خلاف سازش کی،
مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا اور مجھے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ اب میں معذور ہو کر رہ گئی ہوں۔ خدا را مجھے اس حال میں اکیلا مت چھوڑنا، میں کہاں جاؤں گی؟ ہاشی غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، آپ نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو گھر سے نہیں نکال رہا کیونکہ آپ میری بہن ہے، مگر اب آپ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اب آپ اپنے کمرے تک محدود رہیں گی۔ میں آپ کے علاج اور کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، مگر میری بیوی اور بچے کے معاملات میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ میں نے ہاشی کا ہاتھ پکڑا، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گہری سانس اور بہت پرسکون انداز میں کہا، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا باجی۔ جو اذیت میں نے سہی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں آپ کو اس معذوری میں ٹھکرا کر آپ جیسا نہیں بننا چاہتی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی اور آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انتقام ہمارا کام نہیں۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھولا اور چچا اور چچی اندر داخل ہوئے۔ جیسی آشی نے ہاسپٹل آتے ہی فون کیا تھا، وہ سیدھا میرے پاس ہے اور روتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیٹی ہمیں معاف کر دے، ہم تیری تکلیف کو نہیں سمجھ سکے اور ساری نیکیوں کے دھوکے میں آ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا تیرے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم تجھے واقعی بیمار سمجھ رہے تھے۔ چچا نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، کوئی بات نہیں چچی جان، جو برا وقت تھا وہ گزر گیا، اب سب ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے، اب ہمیں پرانی تلخیوں کو بلا دینا چاہیے۔ اس بات کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ آج میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا اور پورے گھر میں اپنی معصوم شرارتوں سے رونق لگا رہا ہے۔ میری صحت بھی مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور ہاشی میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اسے اپنا وعدہ نبھایا اور اب وہ کسی کے ظاہری روپ پر اندھا یقین نہیں کرتا۔ نورین باجی ویل چیئر پر ہیں اور انہوں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ اب بھی نماز پڑھتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، مگر ان کی عبادت میں دکھاوا نہیں بلکہ سچی ندامت ہے۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا ہے اور وقت سے میرے بچے کو دیکھ کر رو پڑتی ہیں اور اسے دل سے دعائیں دیتی ہیں۔ میں بھی ان کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ مجھے میرے رب نے یہی سکھایا ہے کہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ بے شک انسان کا ظاہر کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں حسد اور کینہ ہو تو اس کی عبادت بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے، اور جو اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور وہ کڑا وقت ایک سبق بن کر میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔